بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154۔ عقل مند وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے اپنے انجام کار کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے نشیب و فراز کو پہچان لیتا ہے۔ دعوت دینے والا دعوت دے چکا ہے اور نگرانی کرنے والا نگرانی کا فرض ادا کر چکا ہے۔ اب تمہارا فریضہ ہے کہ دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگران کے نقش قدم پر چل پڑو۔ یہ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں ڈوب گئے ہیں اور سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ مومنین گوشہ و کنار میں دبے ہوئے ہیں اور گمراہ اور افتراح پرداز مصروف کلام ہے۔ در حقیقت ہم اہل بیت ہی دین کے نشان اور اس کے ساتھی اس کے احکام کے خزانے دار اور اس کے دروازے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گھروں میں داخلہ دروازوں کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ انسان چور کہلائے گا۔ انہی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی عظیم آیات ہے اور یہی رحمان کے خزانے دار ہیں۔ یہ جب بولتے ہیں تو سچ کہتے ہیں اور جب قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کوئی ان پر سبقت نہیں لے جا سکتا ہے۔ ہر ذمہ دار قوم کا فرض ہے کہ اپنی قوم سے سچ بولے اور اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے اور فرزندان آخرت میں شامل ہو جائے کہ ادھر ہی سے آیا ہے اور ادھر ہی پلٹ کر جانا ہے۔ یقیناً دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور دیکھ کر عمل کرنے والے کے عمل کی ابتدا اس علم سے ہوتی ہے کہ اس کا عمل اس کے لیے مفید ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر مفید ہے تو اسی راستے پر چلتا رہے اور اگر مضر ہے تو ٹھہر جائے کہ علم کے بغیر عمل کرنے والا غلط راستے پر چلنے والے کے مانند ہے کہ جس قدر راستہ طے کرتا جائے گا منزل سے دور تر ہوتا جائے گا، اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا واضح راستے پر چلنے کے مانند ہے۔ لہٰذا ہر آنکھ والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے، اور یاد رکھو کہ ہر ظاہر کے لیے اسی کا جیسا باطن بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ظاہر پاکیزہ ہوگا تو باطن بھی پاکیزہ ہوگا، اور اگر ظاہر خبیث ہوگا تو باطن بھی خبیث ہو جائے گا۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ کبھی کبھی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے بیزار ہوتا ہے، اور کبھی عمل کو دوست رکھتا ہے اور خود اسی سے بیزار رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر عمل سبزے کی طرح گرنے والا ہوتا ہے، اور سبزہ پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اور پانی بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر سینچائی پاکیزہ پانی سے ہوگی تو پیداوار بھی پاکیزہ ہوگی اور پھل بھی شیریں ہوگا، اور اگر سینچائی ہی غلط ہو گئی تو پیداوار بھی خبیث ہوگی اور پھل بھی کڑوے ہوں گے۔